بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ساری دنیا آج سماجی انصاف کا عالمی دن منا رہی ہے اور ہمیں اپنے ماحول میں، معاشرے میں، ملک میں دیکھنا ہوگا کہ ہم سماجی انصاف کے حوالے سے کس حد تک ہیں. اور جب تک ہم آلریڈی ایگزسٹنگ لاز کو صحیح طریقے سے نافذ کر کے تو کسی بھی لحاظ سے انصاف نہیں دے سکے تو سماجی انصاف تو کہاں سے آئے گا. دنیا اگر سماجی انصاف کا دن منا رہی ہے تو اس کو یہ شرم نہیں آ رہی ہے کہ غزہ میں یعنی چند کلومیٹر کے ایریا میں 12 لاکھ لوگ کھلے آسمان کے نیچے جو ہیں وہ سسکیاں لے رہے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ پانی سے مر رہے ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ قصور کسی اور کا ہوگا. وہ انسان تو ہیں کم از کم، ٹھیک ہے مسلمانوں نے گناہ ہے، لیکن یہ یعنی غیر مذہب لوگوں کے سامنے مسلمانوں نے گناہ ہے، لیکن یہ کہ ان کو اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی وطن میں اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے. سامنے سمندر ہے، فرنٹ سائڈ پر بھی دیوار ہے، بیک سائڈ پر بھی دیوار ہے، رائٹ سائڈ پر بھی دیوار ہے. یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا قید خانہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت خوبصورت شہر تھا. غزہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک تھا، جہاں بڑے خوبصورت اسپتال، کالج، یونیورسٹیز، اور ابھی وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. اور صاحب بہادر کے سامنے جب دوبارہ اس جنگ بندی کے لیے آرڈر جاری کرنے کے لیے اسمبلی کونسل میں قرارداد پیش کی جانے لگی تو دوسری دفعہ صاحب بہادر نے یہ کہا کہ ہم اس کو ویٹو کر دیں گے. تو پھر اسی ملک سے سماجی انصاف کے لیے جو ہے نعرے بھی لگ رہے ہیں. وہی ملک جو ہے وہ ہمیں، ہمارے مسلمانوں کو خواتین کی آزادی کی گفتگو کر کے بتا رہا ہے. وہی ملک جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ پریکٹیکلی، یعنی عملاً نہیں، پریکٹیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ وی آر دی ورلڈ پاور ویئر ویمن کی ناٹ بی دی پریزیڈنٹ آف دا یو ایس. تو یہ ایسا تضاد ہے. ٹھیک ہے وہ ذاتی حوالے سے جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ قابل تقلید نہیں ہیں. قابل تقلید وہی لوگ ہوں گے جو حقیقی معنوں میں سماجی انصاف کی کوشش کریں گے. سماجی انصاف کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایگزسٹنگ جو لاز ہیں ان کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر گاؤں میں ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے، اور وہ اگر چیئرمین ہے، وہ اگر کسی لحاظ سے برادری کا بڑا ہے یا کچھ بھی ہے، سب سے پہلے اس کو اسلامک ویلیوز کو سکھانا چاہیے کہ آپ نے برادری کے لحاظ سے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک علماء اکرام سے بے شک آپ رائے لے لیں، لیکن آپ ایک پینل بنا لیں، اس پینل کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں. سماجی انصاف جو ہے ایک گاؤں سے شروع ہوتا ہے، ایک محلے سے شروع ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، زکوٰۃ اچھے طریقے سے تقسیم ہو، جو عشر ہے اس کو بھی باقاعدہ بندوبست ہو، ان ٹائم اور وقت پر صحیح پرسنٹیج کے ساتھ ادا کیا جائے. اس کے بعد جو تعلیم کی فیسلٹیز ہیں وہ برابر ہونی چاہیے، اور ہیلتھ کی فیسلٹیز مہیا ہونی چاہیے. اور اس میں بہت ساری چیزیں بیسک ہیومن رائٹس کی جو پاسداری ہے، بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو سماجی انصاف وہیں سے شروع ہوتا ہے. سماجی انصاف یہ بھی ہے کہ آپ دوائی جو ہے ایک نمبر بنائیں اور اس کو سستے داموں جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں. سماجی انصاف یہ بھی ہے کہ آپ نے کیس کیا، وہ کیس اس بنیاد پر غلط فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جج جو آپ کی برادری کا تھا. سماجی انصاف یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر غربت میں آنکھ کھولی ہے تو آپ کے مقابلے میں ایک آدمی امیر ہے، یا جنرل کا، کرنل کا، یا ڈاکٹر کا، انجینئر کا، کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے، وہ کسی بڑے ایسے اسکول میں پڑھ سکتا ہے جہاں کا کریکلم ہائی لیول کا ہے. آپ کا جو کریکلم ہے وہ لو لیول کا. ٹھیک ہے وہ اچھی جگہ بیٹھ کے اعلیٰ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے گا، آپ بے شک ٹاٹ پر ہی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا کریکلم ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ بھی سماجی انصاف کا قصہ ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کی اپائنٹمنٹ ہونے لگتی ہے، سلیکشن ہونے لگتی ہے، سلیکشن میں آپ ایسا کرائٹیریا بنائیں کہ جب آپ امتحان میں اپیئر ہوں، جب آپ یعنی ایک ایسا جس طرح سے آزاد کشمیر میں NTS کو فروغ دیا گیا تو جماعت اسلامی کے لوگ اور وہ لوگ جو حکومت میں نہیں تھے، جن کی برادریاں اتنی بڑی نہیں تھی، جن کو کوئی MLA نہیں تھا، وہ اکثریت میں وہ لوگ جو ہیں وہ گیم جیت گئے اور معیار پر پورے اترے، اور وہ لوگ ٹیچر لگ گئے. اسی طریقے سے سماجی انصاف یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ ہر بندے کو اس کے حق کا پورا موقع دیں. آپ کے لیے وہ لڑے بھی، آپ کے لیے وہ اپیئر بھی ہو، اور اس کے راستے میں آپ رکاوٹ نہ بنے. کسی کے حق کے راستے میں رکاوٹ بننا جو ہے وہ سب سے بڑی زیادتی ہے جو کہ سماجی انصاف کے راستے میں کھڑی ہوتی ہے. سماجیات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک لڑکی اگر کسی جگہ
کسی ویلیوبل کو رشتہ کرنا چاہتی ہے، جس میں خاندانی جو روایات ہیں وہ نہیں ٹوٹنے چاہیے. خاندانی روایات کچھ ہوتی ہیں جن کو رکھنا بہت ضروری ہے. ان کی پاسداری کرتے ہوئے ایک لڑکی اگر شادی کرنا چاہتی ہے، امیر ہے وہ غریب ہے کیسا بھی ہے، تو اس کو موقع دیا جائے. اگر وہ اپنی آرگومنٹ سے والدین کو مطمئن کرتی ہے تو اس کو یہ انصاف ملنا چاہیے کہ اس کو آپ علاقہ بدر کریں، اس کو قتل کریں، اس کو گولی ماریں، یا اس کو علاقے سے اپنے خاندان سے یاد کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے، سمجھداری سے اس معاملے کو گھروں کے اندر نپٹا کے تو شادی کا انتظام کر لیں. یہ مشکل ہوتا ہے، مشکل فیصلہ ہے، لیکن یہ کہ بھی سماجی انصاف کا یہ بھی ایک حصہ ہے. اس کے بعد جو انسانی حقوق کے اندر جو سب سے بڑا ایشو جو ہے آج کل وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں صرف راولپنڈی کے اندر اگر آپ دیکھیں 6 مہینے کے اندر جو ہے تقریباً 3500 طلاق ہو چکی ہے. اور اس میں زیادہ تر جو طلاقیں ہیں وہ ہیں جو مردوں نے نہیں دی، لڑکوں نے نہیں دی، بلکہ خلا جو لیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک زیادتی ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو مرد زیادہ، لڑکے زیادہ پٹنے شروع ہو گئے ہیں. مشرف نے یہ جو فیملی کورٹس بنائی، اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے معاشرے کا وہ خواتین کی ویلفیئر کرتے کرتے بہت زیادہ امپاور کر گیا خواتین کو، اور مرد جو ہیں، جو لڑکے تھے، ان کے گھر تباہ ہونا شروع ہو گئے. اب ایک لڑکی کی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پاس ساتھ شادی کرنے کا چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ عدالتوں میں انصاف کا فروغ ہے. جب آپ عدالتیں عام آدمی کے ریچ میں کر دیں گے، ججز زیادہ سے زیادہ بھرتی کریں گے، ان کو تنخواہیں کم دیں گے تاکہ کسی رضوانہ کو اس کی جو مالکن ہے وہ اس لیے نہ مارے کہ اس کے گھر والے کی تنخواہ 10 لاکھ روپیہ ہے، کام وہ 3 گھنٹے کرتا ہے. تو جب آپ کسی انسان کو اس کی اوقات سے بڑھ کر دے دیتے ہیں تو پھر وہ عام انسانوں کو ویلیو دینا چھوڑ دیتا ہے، اور یوں سماجی انصاف جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتے بہت بڑی لیول پر خراب ہوتا جاتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پر انصاف دیا جائے، گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے انصاف کو فروغ دیا جائے. کبھی تبدیلی اوپر سے نیچے آتی ہے، کبھی نیچے سے اوپر جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں بدنصیبی سے تبدیلی اوپر سے نیچے آنے کے چانسز ہیں. اوپر سے اگر اچھے طریقے سے آپ انصاف نافذ کر دیں گے تو ظاہری بات ہے نیچے تک بھی وہ انصاف جو ہے وہ کافی ہوتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مساجد آپ کا تھانہ بھی ہے، مساجد آپ کا بینک بھی ہے، مساجد آپ کے کچہری بھی ہے، مساجد آپ کا دارالامن بھی ہیں، مساجد آپ کا انصاف کا مرکز بھی ہیں. اگر مساجد کو صرف نماز کے لیے نہ رکھا جائے، 5 ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے بلا رہا ہے کہ وہاں آپ آپس میں مل کر اپنے محلے کے مسائل بھی اسی اللہ کے گھر میں آپ حل کریں. میرے خیال میں مساجد کو اگر منصف بنایا جائے، مساجد کو مرکز بنایا جائے، ہر گاؤں کی زکوٰۃ اس گاؤں میں جامع مسجد میں جمع ہو، وہیں تقسیم ہو، تو باخدا تبدیلی بھی آ سکتی ہے، باخدا سماجی انصاف بھی بننا شروع ہو جائے گا. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو سماجی انصاف کے راستے میں خاندانی طور پر ہے وہ اونچ نیچ ہے. اس لحاظ سے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. جو غریب ہے وہ اپنے انصاف کے لیے لڑ ہی نہیں سکتا جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جب آپ کسی کو اتنی زکوٰۃ دے دیں گے کہ وہ نیکسٹ ٹائم بزنس کر کے کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کر کے زکوٰۃ دینے والا ہوگا تو اس کو آپ کہیں گے کہ آپ نے سماجی انصاف مہیا کیا. ہمیں امید ہے کہ سماجی انصاف کے حوالے سے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ اپنا کوئی انپٹ دینا چاہتے ہیں، آئی شیل بی گریٹفل ٹو یو. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ مریم نواز کو گالی دے دی، عمران خان کو گالی دے دی. یہ دنیا کا آسان کام ہے. آپ اگر 40 سال سے اوپر جا چکے ہیں، 30 سال سے اوپر جا چکے ہیں، یا پھر تعلیم مکمل کر چکے ہیں، اب بھی آپ کی گفتگو سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو میرے خیال میں بڑے ہی بد نصیب ہیں، بڑے ہی بدقسمت ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.